السلام علیکم ویورز، آج آپ سب کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرنے لگی ہوں جو کہ آج ہمارے ساتھ پیش آیا، جو ہمارے ساتھ ہوا کچھ یوں کہ میری بہن اسکول سے واپس آئیں، بھائی نے ان کو ڈراپ کیا گھر پہ۔ گاڑی پارک کرنے سے پہلے وہ کیا کہتے ہیں کہ موبائل مجھے پکڑایا، ایک دم سے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکا گاڑی میں بیٹھتا ہے۔ بھائی نے اس کو دیکھا، بھائی کو لگا کہ کہیں وہ چور تو نہیں، کوئی ڈکیتی وغیرہ تو نہیں کرنے آیا، تو اس سے پوچھا کون ہو، کیا ہو۔ وہ آئے بائیں شائیں بہانے کرنے لگ گیا۔ پھر بھائی نے اس کو کہا اترو گاڑی سے، وہ اترا اور سیدھے ہمارے گھر کے اندر آنے لگا، اسٹیئرس تک تو پہنچ ہی گیا تھا۔ پھر بھائی نے اس کو باہر نکالا، باقی اتنا اس نے اندر ڈرامہ کریٹ کیا، اللہ جانے کون تھا کیا تھا۔ میرا دوسرا بھائی بھی نیچے آ گیا، ابو بھی آ گئے، اتنی ساری چیزیں۔ جب اس کو سب نے گھیرا چاروں طرف سے، کیونکہ میرے بھائی بھی تھے، ابو بھی تھے، ہر کوئی، سب محلے والے سب جمع ہو گئے تھے، کیونکہ وہ اننون تھا، ہماری سوسائٹی میں ایک اننون بندہ تھا۔ اب اللہ جانے حقیقت ہے جھوٹ ہے کیا ہے، کیونکہ اس کے جو دوست تھے، دوست احباب تھے، پہلے تو وہ بتا ہی نہیں رہا تھا کہ وہ کیوں آیا، گاڑی میں کیوں بیٹھا اور گھر کے اندر کیوں جا رہا تھا۔ یا تو وہ سائیکو کیس تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا وہ کر کے آ رہا ہے، کبھی کچھ کہتا کبھی کچھ کہتا۔ پھر اس کے موبائل دیکھا، موبائل میں اس نے بولا کہ دوست نے بلایا تھا، کال کی تھی، دیکھا تو کوئی کال نہیں تھی۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس کے پاس سے پیسے بھی ملے، بائک پہ آیا، لیکن بائک اس کی اپنی نہیں تھی، کسی دوست کی تھی۔ اب ہوا کچھ یوں کہ ہم نے بلایا پولیس کو، پولیس کے سننے سے وہ ایک دم ہی گھبرا گیا یا خوف کا شکار ہو گیا، جو بھی ہے، ایک دم ہی رونے لگ گیا۔ عجیب لگا، تعجب ہوا کہ ایک تو ہماری گاڑی میں آ کے بیٹھ رہا تھا، پھر گھر کے اندر جانے لگا تھا اور رونے لگ گیا۔ اتنی ساری یہ سین کریٹ کیے اس نے، آخر میں جا کے پتہ چلا اس کے دوست وغیرہ آئے کہ جہاں وہ جاب کرتا تھا، جس مینیجر کے پیسے اس کے پاس تھے، کہ یہ تھوڑا سا سائیکو کیس ہے، طبیعت اس کی دماغی توازن ایسا خراب کہ کسی کی بھی گاڑی میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، کسی کی بھی گاڑی میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، گھروں پہ گھسنے لگتا ہے، تن کیا اس کو ایسا سائیکو کیس۔ اب یہ ساری کہانی ہمارے ساتھ آج ہوئی، ہم پریشان کہ کہیں یہ بندہ واردات کرنے تو نہیں آیا، کہیں یہ بندہ ہمارے گھر چوری کے ارادے سے تو نہیں آیا، ہم تو یہی سوچے جا رہے تھے۔ اور اس کو گھیرا ہوا تھا چاروں طرف سے، محلے والوں نے، چوکیدار بھی آ گیا تھا، سب یونین والے سب جمع ہو گئے تھے۔ پھر ہم نے پولیس کو بھی بلا لیا تھا، کیونکہ تسلی کرنی تھی، اطمینان کرنا تھا، ہر چیز کرنی تھی کہ یہ کیا واقعی میں کوئی ڈکیت ہے، چور ہے کیا، کیونکہ اس کے پاس اسلحہ تو تھا ہی نہیں۔ اگر کوئی پروفیشنل ہوتا تو اس کے پاس اسلحہ بھی ہوتا۔ خیر، یہ سارا ماجرا، یہ سارا واقعہ آج ہوا ہمارے ساتھ، ہمارا سارا دن اسی وجہ سے ضائع گیا، کیونکہ اس شخص کی وجہ سے ہمارا سارا دھیان اس پر تھا، دیکھ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ کون ہے، کیا ہے، کیوں آیا تھا، کس وجہ سے، ساری چیزوں کی وجہ سے آج ہمارا سارا دن ویسٹ گیا۔ اب ایسے لوگ جو جن کو کوئی بیماری ہوتی ہے، دماغی توازن صحیح نہیں ہوتا، کسی وجہ سے وہ غیر دماغی ہو جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو گھر پہ رکھنا چاہیے، باہر نہیں نکالنا چاہیے، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر یہ ہم نے تو اس کو چھوڑ دیا، ہم نے اس کو جانے دیا، جب ہمیں تسلی ہو گئی کہ یہ واقعی میں چور نہیں ہے، ڈکیت نہیں ہے، تو ہم نے اس کو جانے دیا۔ لیکن سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو پھر جاب پہ کیوں رکھا جاتا ہے، جانے کیوں دیا جاتا ہے باہر، اتنے زیادہ اماؤنٹ کے ساتھ کیوں جانے دیا۔ وہ تو اس کے دوست وغیرہ آ گئے تھے تو وہ بچ گیا، نہیں تو پھر وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہی جاتا، کیونکہ اتنی بڑی اماؤنٹ اس کے پاس تھی، اوپر سے ہمارے گھر کے اندر آنے لگا تھا۔ ایسے لوگوں کو تو پھر گھر سے باہر نکلنے ہی نہیں دینا چاہیے۔ پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ یہاں سارا واقعہ پیش آیا تھا ہمارے گھر کے باہر ہمارے ساتھ، تو بس یہ واقعہ شیئر کرنا تھا آپ سب کے ساتھ، کہ بتاؤں کہ آج ہوا کیا، جس کی وجہ سے میری ساری روٹین آؤٹ ہو گئی، کیونکہ سارا دھیان، ساری توجہ باہر کی طرف چلی گئی تھی۔ ایسے واقعات بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں، بہت کم ہوتا ہے کہ اس طرح کے واقعات سننے کو ملیں۔
ایک طرح سے بچت ہی ہوگا، اگر وہ واقعی میں کوئی ڈکیٹ ہوتا تو پھر کیا ہو جاتا اللہ جانے۔